بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 406 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ سرکاری اجازت نامہ مل چکا تھا کہ وہ ہمارے کیس میں جتنی دلچسپی چاہے لے، سرکار کو قطعی اعتراض نہیں ہوگا، مگر وہ رازداری کا اہتمام کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ہمارے آنے اور جانے کی کسی کو بھی خبر نہ ملے۔ آخر کیوں؟ اس سوال کا جواب ایک امید تھی، بے بسی کے صحرا میں ایک سراب۔ شاید خدا نے اپنے دست غیب کے اس نے انتظام سے ہمارے لیے پھر تحفظ کے اسباب پیدا کر دیے۔ نا امیدی بھی کیا خواب دکھلاتی ہے، کیسی کیسی تعبیریں مانگتی ہے۔ وہ ٹیکسی لے کر آیا تو ہم دونوں کو پچھلی سیٹ پر پہلے کی طرح ڈال دیا گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کچھ پریشان ہو گیا۔ کیا ہے یارا؟ وہ مجھے غور سے دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں خان، یہ دونوں نشے میں ہے۔ نشہ کرتی ہے؟ اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کی۔ کھانا خراب کا بچہ، تمہارا کیا لگتی ہے؟ بھائی ہیں یہ دونوں، ڈاکٹر نے کہا۔ ہاسپٹل پہنچا دیا تھا لوگوں نے، یہاں پولیس کے چکر میں آ جاتے۔ وہ آگے بیٹھ کر بولا۔ میں وقت پر پہنچ گیا۔ یارا برا نہیں مانو، ایسا خانہ خراب بھائی ہمارا ہوئے تو ہم خود اس کو پولیس کے حوالے کر دے۔ اس کو چھتر مارو، اس کا چمڑی اتار دو مار مار کے۔ تم اس کو بچاتی ہے؟ وہ ٹیکسی چلاتے ہوئے بولا۔ کیا کرے خان، یہ بھی تو مجبوری ہے۔ ڈاکٹر نے ایک سر داہ بھری۔ کسی روز یہ مر جائے گا ماڑا، پھر روئے گا تم۔ ابھی ہم تم کو بتاتا ہے، ہمارا بھی بھائی تھا، پھر خانے خراب مارفین کا عادت پڑ گیا، انجیکشن لگواتا تھا۔ ہم بہت مارا، بہت روکا اس کو۔ ایک ہی بھائی تھا ہمارا، ہم باپ تھا اس کا، ماں بھی ہم تھا۔ جب اس کو پولیس پکڑا، ہم بولا کہ ابھی اس کو ایسا مار لگاؤ کہ یہ سب نشہ مشہ بھول جائے۔ کیا نشے کے لیے تم پیسے دیتے تھے؟ وہ کماتا تو نہیں تھا پھر؟ او صاحب، ہم بہت الو ہے، ہمارا عقل میں وٹا۔ ہم اس کو پیسہ دیتا تھا جتنا وہ مانگتا تھا۔ یہ غلطی ضرور کیا ہم، مگر ہم کو کیا معلوم تھا؟ ہم سمجھا کالج کا یار دوست ہے، خرچہ مرچہ تو کرنا پڑتا ہے، اور وہ سب کا ساتھ چائے پیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، کتابوں کا اور کپڑا مپڑا کا خرچہ کرتا ہے۔ ہم بہت بے وقوفی کیا۔ وہ پیسہ لے کر نشہ کرتا تھا، جب ہم پیسہ دینا بند کیا تو اس خانے خراب نے سب بیچ دیا۔ اپنا کتاب، کپڑا، گھڑی، گھر کا سامان لے گیا۔ وہ ایک دن ہم سے بولا کہ چور آیا ہوگا۔ چور وہ خود تھا، ادھر ادھر سے چوری کرنے لگا تو پکڑا گیا۔ ہم سوچا کہ جیل میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو 6 مہینہ جیل ہوا، لیکن صاحب ادھر تو زیادہ ملتا تھا۔ اب ہم کیا بولے، ہم کو بہت شرم آتا ہے۔ وہ نشہ کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا، غیرت، ایمان، شرم سب مر گیا۔ وہ خانہ خراب خود زندہ رہا، باہر نکلا تو پکا بدماش، نشہ بازوں کا ساتھ ہو گیا، ہم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ابھی معلوم نہیں کدھر ہے، زندہ ہے کہ مر گیا۔ ہم کس سے پوچھے، کس سے فریاد کرے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی ہم کو دے دو؟ وہ سخت جذباتی ہو رہا تھا۔ خدا کرے وہ رائے راست پر آ جائے اور تمہیں مل جائے۔ ڈاکٹر نے رسمی اخلاق کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ اپنا بھائی کو بچاؤ صاحب، بند کر دو کسی کمرہ میں تالا لگا کے، کسی کو مت جانے دو اس کا پاس، اس کا یار دوست آئے گا۔ سب کو بولو وہ نہیں ہے، بھاگ گیا، مر گیا، کچھ بھی بولو، ورنہ وہ اس کو پھر نشہ۔ تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گا، ڈاکٹر نے کہا۔ اب تک مجھے بھی معلوم نہیں تھا، اب تو میں ان کو باندھ کر تہہ خانے میں ڈال دوں گا۔ وہ 6 مہینے باندھ کے رکھنا پڑے یا سال بھر، یا مجھے شہر چھوڑ کر جانا پڑے۔ ایک دم ٹھیک صاحب، ان کو لے کر بھاگ جاؤ، کسی کو مت بتاؤ تم کدھر جاتا ہے۔ پٹھان ڈرائیور مطمئن ہو گیا۔ اچھا دیکھو ادھر سے بائیں ہاتھ پر۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بائیں ہاتھ پر؟ آپ تو بولا تھا وہ، دراصل میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو گھر نہ لے جاؤں، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ نہ ہو کہ وہ پہنچ جائیں جو ان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ جب ٹیکسی رکی تو ڈاکٹر نے اسے 50 روپے دیے۔ ڈرائیور نے مجھے اور محسن کو اتار کر اندر پہنچانے میں ڈاکٹر کی مدد کی۔ یہ کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں سب کی کوٹھیاں تھیں اور شاندار تھیں۔ جس کوٹھی میں ہمیں لایا گیا تھا اس کے پورچ کی لائٹس چل رہی تھی، اور جب مجھے اندر لے جایا جا رہا تھا تو میں نے وہیں ایک بہت قیمتی کار بھی کھڑی ہوئی دیکھی۔ کوٹھی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ خان، اب میں تم سے درخواست کروں گا کہ آپ بے غم ہو جاؤ، ہم کسی کو نہیں بتائے گا، ٹیکسی والے نے ڈاکٹر کی بات کاٹ کے کہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سول ہاسپٹل کے باہر کسی نے تمہاری ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر لیا ہو، وہ تم کو تلاش کر لیں اور تم سے معلوم کرنے آ جائیں کہ انہیں تم کہاں لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے میری طرف اشارہ کیا۔ ہم ادھر نہیں جائے گا صاحب، اور کوئی آ گیا تو ہم مر جائے گا، مگر ادھر کا پتہ نہیں بتائے گا۔ تم صاف انکار کر دینا کہ تم کسی کو نہیں لے گئے تھے۔ ہم قسم کھا کے بولے گا صاحب، اللہ ہم کو معاف کرے گا۔
اگر ہم جھوٹی قسم کھائے گا کسی کا جان بچانے کے واسطے سب جائز ہے، وہ غفور الرحیم ہے، سب جانتا ہے۔ اچھا، اس نے ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کیا۔ ہمارا بھائی کے واسطے دعا کرنا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے جاتے ہی ڈاکٹر مستعد ہو گیا۔ میں نے اسے باہر جھانکتے دیکھا، شاید وہ ٹیکسی کے نکل جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اب اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ کسی خاص مقصد کے تحت وہ ہمیں پولیس سے بچا لایا ہے۔ یہ مقصد ابھی تک واضح نہیں تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ حیرت کی بات صرف یہ تھی کہ اس نے یہ فیصلہ اتنی دیر سے کیوں کیا؟ وہ ہمیں ہاسپٹل سے لے جانے کا پابند تو نہیں تھا۔ گاڑی اس کے ہاتھ میں تھی اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ راستے ہی سے لوٹ آتا۔ چند منٹ کے بعد ہم پھر سفر کر رہے تھے، اس بار ڈاکٹر کی قیمتی کار میں، جو مجھے پورچ میں کھڑی ہوئی نظر آئی تھی۔ صبح کاذب کا اجالا غالب آ رہا تھا جب ہم دوسری جگہ پہنچے۔ میں کراچی کے سارے علاقوں سے ایسے واقف نہیں تھا کہ دیکھتے ہی جگہ کو پہچان جاتا، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں، اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ میری نظر صرف سامنے دیکھ سکتی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب مجھے اٹھایا جاتا تھا، ورنہ میں ٹک ٹکی باندھے خلا میں گھرتا رہتا اور آوازیں سنتا رہتا تھا۔ یہ جگہ بھی پہلے والی جگہ سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی، فرق صرف نئے پرانے کا تھا۔ یہاں بھی بڑی کوٹھیاں تھیں، مگر وہ پہلے شاید 15-20 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ ان کی تعمیر میں قدامت کا رنگ بہت نمایاں تھا۔ مجھے ایک بیڈ روم میں پہنچانے کے بعد ڈاکٹر نے محسن کو بھی میرے ساتھ ایک بہت بڑے بیڈ پر منتقل کر دیا۔ میں سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ محسن کسے دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی سی دیر کے لیے چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر نے ہم دونوں کو مخاطب کر کے کہا۔ تم لوگ سن تو سکتے ہو نا میری بات؟ تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور آنکھوں میں تمہارے خیالات اور جذبات کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ تم دیکھنے اور سننے کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوئے ہو۔ جب میں واپس آؤں گا تو پھر تم سے بات ہوگی، جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ وہ جانے کے لیے پلٹا اور پھر رک گیا۔ ہاں، ایک بات اور، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ مجھے اپنا دشمن نہیں، دوست سمجھنا۔ میں دروازے کو تالا لگا کے جاؤں گا۔ یہ میری اپنی کوٹھی ہے اور اتفاق سے ان دنوں خالی تھی، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے یہ کار واپس وہیں کھڑی کرنی ہوگی تاکہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو۔ میں تقریباً 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ وہ میرے بڑے بھائی کا گھر ہے۔ آج کل میں وہیں مقیم ہوں کیونکہ میری بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ ناشتہ کروں گا تاکہ انہیں بالکل شک نہ ہو، وہ سمجھیں کہ میں تو اپنے کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ ایک بار پھر قدرت کے مہربان ہاتھوں نے بساتے وقت پر موروں کی چال بدل دی تھی۔ شکاری آجی جو بڑے اہتمام کے ساتھ ناقابل شکست لشکر لے کر اور اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے سب سامان لے کر آیا تھا، کسی نامعلوم مقام پر کوفت اور جنجلاہٹ میں مبتلا ہوگا، اپنی غیر متوقع ناکامی پر مشتعل ہوگا اور ان سب کو گالیاں دے رہا ہوگا جن کی غلطی سے حادثہ پیش آیا اور اس کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ وہ اپنے آدمی تو پولیس کی تحویل سے نکال کر لے جائے گا، مگر اس کے بعد انہیں معاف نہیں کرے گا جن کی کوتاہی سے بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ حاجی عبداللہ اب کیا کرے گا؟ کیا وہ معلوم کر لے گا کہ حادثے کے بعد مائکرو بس کون لے گیا تھا؟ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ وہ ڈی ایس پی کا بھائی جس نے حادثے کے ذمہ دار گونگے ڈرائیور اور اس کے 2 مسلح ساتھیوں کو تھانے پہنچایا تھا، خود ہی بتا دے گا کہ ایک ڈاکٹر اس مائکرو بس کو سول ہاسپٹل لے گیا تھا کیونکہ اس میں 2 افراد تشویشناک حالت میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حاجی عبداللہ سول ہاسپٹل سے بہت کچھ معلوم کر لے گا۔ جب اسے مائکرو بس وہاں سے ملے گی تو شک کی کوئی بات نہیں رہے گی کہ ہمیں وہاں لایا گیا تھا۔ وہ عیار آدمی ہے اور اس کے لیے حقیقت کا کھوج لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ وہ پتہ چلا لے گا کہ ہمیں وہاں کون لایا تھا، پھر اس ڈاکٹر کا سراغ مل جائے گا تو وہ کسی دشواری کے بغیر ہم تک کہاں پہنچے گا۔ ڈاکٹر ابھی حاجی عبداللہ چودھری دلاور سراج اور اس جیسے کسی شکاری سے واقف نہیں، اس لیے وہ مطمئن ہے، مگر در حقیقت اس نے خود کو ان کا نشانہ بنا لیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری اعصابی بے حسی میں کچھ کمی آ گئی ہے، بلکہ تو میں بہت پہلے چپکنے لگا تھا۔ اب تھوڑی سی کوشش سے میں نے نظر کو دائیں بائیں دیکھنے کے قابل کر لیا۔ پھر اتنا ہوا کہ میں سر کو تکیے پر دائیں طرف گھمانے میں کامیاب رہا جدھر محسن تراز تھا۔ وہ مجھ سے بہتر پوزیشن میں تھا، وہ میری طرف دیکھنے کے علاوہ مسکرا بھی رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ بہت خفیف تھی، ہونٹوں کی معمولی سی حرکت، لیکن اس مسکراہٹ میں امید کا بھرپور اجالا تھا اور عزم تھا۔ حوصلہ نہ ہارنے کی تلقین تھی اور شکر گزاری کے جذبات تھے اس ذات والا صفات کے لیے جس کے تحفظ کی چھتری ہماری ذات پر سایہ فگن رہتی تھی ہر وقت ہر جگہ۔ سوال اب صرف وقت کا تھا۔ حاجی کتنی دیر میں معلوم کرتا ہے کہ اس کا پلان کس کی مداخلت کے باعث
ناکامی سے دو چار ہوا، اور وہ یہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لیتا ہے۔ ڈاکٹر نے 2 گھنٹے بعد آنے کو کہا تھا۔ 2 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی چارہ گری سے ہمارے جسم کو اور اعصاب کو ذہن کی سوچ کے مطابق حرکت پذیری کی صلاحیت دے گا، اور تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ اسے تمام خطرات کی سنگینی سے آگاہ کر سکیں۔ اس نے یقیناً ہمیں پہچان لیا تھا۔ وہ ہماری مدد پر بھی آمادہ تھا، لیکن وہ ہمارے تعاقب میں رہنے والے کسی شکاری کی صفاقی، بے ضمیری اور خون آشامی سے واقف نہ تھا۔ ڈاکٹر کی واپسی کا انتظار ایک طویل پرعذاب اور صبر آزما عمل تھا۔ ہم جمود کی کیفیت میں پڑے رہنے اور ماضی و حال و مستقبل کے اندیشوں سے الجھتے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے نازور غالب کا خیال بھی آیا۔ معلوم نہیں وہ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب رہے۔ وہ جہاز پر پہنچے تو اپنی شناخت چھپا کے دشمنوں کا اعتماد حاصل کر سکے یا نہیں، اور کامیابی صرف تقدیر کی یاوری پر منحصر تھی۔ جب باہر کا دروازہ کھلا تو میں چونکا اور بالکل غیر ارادی طور پر میں نے سر کو دوسری طرف گھما لیا۔ یہ لاشعور میں جاگزیں خوف کا رد عمل بھی تھا کہ آنے والا کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ ابلیس و اسرائیل کا نمائندہ عبداللہ بھی، اور دوستی کا نام بر مسیحا بھی۔ وہ اندر آیا تو ڈاکٹر کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر میرا اطمینان بحال ہوا۔ تم بہت بہتر ہو، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں بھی 1 گھنٹے میں ہی لوٹ آیا۔ بھائی کو تو خیر خاک بھی پتہ نہیں چلا، وہ سوئے پڑے رہے۔ بھابھی کو شک ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ صبح صبح کار لے کر کہاں گئے تھے۔ میں نے کہا کہ تم نے خواب دیکھا ہوگا، کار اپنی جگہ پر موجود ہے، میں اپنے کمرے میں موجود، مگر وہ بہت چالاک عورت ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں اب تو موجود ہو تم بھی، مگر بیچ میں نہ کار تھی نہ تم تھے، اس سے ملنے گئے تھے۔ شرم نہیں آتی؟ 4 دن کے لیے بیوی گئی ہے بہ کے، اور تم ہو گئے ہو پھر شترے بے مہار۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس الزام کو قبول کر لوں۔ ناشتہ کرتے ہی بھاگ آیا کہ ایک ایمرجنسی آپریشن ہے بھابھی، لیکن شاید بھابھی نے یقین نہیں کیا ہوگا۔ وہ کہہ کا مار کے ہنسا۔ وہ اب شیو کر کے اور کپڑے بدل کر آیا تھا، چنانچہ بہت بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹروں کا روایتی بیگ بھی تھا۔ ہمارے قریب بیٹھ کر اس نے پہلے سرسری معائنہ کیا، پھر میری انگلی میں سوئی چبو کے خون کے ایک قطرہ شیشے کے ٹکڑے پر اتار لیا۔ اس نے 3 مختلف قسم کے بے رنگ محلول نکالے اور باری باری ایک ایک قطرہ ڈال کے خون کا معائنہ کرتا رہا۔ اس کے لیے وہ بیگ میں ایک چھوٹا سا مائکروسکوپ بھی لایا تھا۔ اس مختصر ٹیسٹ سے فارغ ہوتے ہی اس نے پوری اطمینان انداز میں ساری لایا۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ بولا۔ تم دونوں کے خون کا رزلٹ ایک ہی ہوگا۔ ایک بیگ میں سے اس نے اپنی دوائیں نکالی اور پہلا انجیکشن مجھے لگا دیا۔ دوسرا انجیکشن محسن کو لگا کے اس نے گھڑی دیکھی۔ شاید خود ڈاکٹر کو بھی خطرے کا احساس تھا کہ اندر آتے ہی اس نے دروازہ مقفل کر دیا تھا۔ اب اس نے ایک اور حرکت کی، وہ کھڑکی کھول کے باہر کود گیا۔ چند منٹ کے بعد میں نے سامنے والے دروازے پر کھٹ پٹ سنی، پھر وہ کھڑکی کے راستے ہی لوٹ آیا۔ میں نے سامنے سے اتنا بڑا کفل لگا دیا ہے۔ اس نے ہاتھ سے کفل کی جسامت ظاہر کی۔ کھڑکی اندر سے بند کرنے کے بعد اس نے پردے برابر کیے۔ میرا خیال ہے کہ اب کسی کو یہاں تمہاری موجودگی کا شک نہیں ہو سکتا۔ میں ذرا دوسرے دروازے اور کھڑکیاں چیک کر لوں اور چائے بھی بنا لاؤں۔ تم کو بھوک بھی لگی ہوگی، دیکھتا ہوں فریج میں کیا ہے۔ آدھے گھنٹے میں تم کو ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر کی عمر تجربے کو دیکھتے ہوئے 35 سال سے کم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ اپنی جسمانی ساخت اور لباس کی وجہ سے 24-25 سال کا نوجوان نظر آتا تھا۔ وہ خوش رہنے والا، یار باش اور باتونی انسان تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مصروف تھا۔ اسے پیسے کی کمی نہ تھی، چنانچہ صحبت بھی اسے عیش پسندوں کی ملی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا جسم زندگی کی حرکت پذیری سے آشنا ہونے لگا۔ یہ کیفیت بھی بہت عجیب تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری رگوں میں لہو پھر دوڑنے لگا ہے۔ کبھی ایک ہی پوزیشن میں رہنے سے ہاتھ پیر سو جاتے ہیں تو دوران خون بحال ہوتے ہی ایک سنسناہٹ اور چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ یہی حال میرے پورے بدن کا تھا۔ سب سے پہلے میں سر کو اور پھر ہاتھوں کو حرکت دینے کے قابل ہوا۔ میں نے ہاتھوں کے سہارے پر جسم کو اٹھانے کی کوشش کی، ناکام رہا۔ موسی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے شانے پر رکھا تو میں چونکا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بے بسی کی قید سے رہائی کی اس کڑی میں اس دوستانہ لمس نے جادو دکھایا۔ جواب میں میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور ہمارے ہاتھوں نے ایک دوسرے کی انگلیوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ محبت، اعتماد، رفاقت کے رشتوں کی استواری کا احساس وہ طاقت بن گیا جس نے ہمیشہ طاقت سے نبرد آزما ہونے کا یقین دیا تھا اور ناممکن کو ممکن بنا دینے کی خواہش کو زندہ رکھا تھا۔ جب ڈاکٹر چائے کی ٹرے لے کر آیا تو ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ ہمارے ہاتھوں اور دیگر جسمانی اعضاء کی حرکت میں ابھی وہ حالت نہیں آئی تھی اور ہم سلو موشن میں ہر کام خاصی محنت سے کر رہے تھے۔ جب میں نے بولنا چاہا تو میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔
اور میرے حلق سے عجیب سی ناقابل فہم آواز نکلی، ویری گڈ ویری گڈ۔ ڈاکٹر نے بشاشت سے کہا اور ٹرے کو ایک میز پر رکھ دیا۔ میری تشخیص درست رہی، اب 5-10 منٹ میں تم دونوں مجھ سے زیادہ چاقو چوبند ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنے میڈیکل بیگ میں سے دوسرا انجیکشن نکالا۔ عام طور پر دوا میں جادو کا اثر نہیں ہوتا، مگر زندہ رہنے کی خواہش اور جد و جہد ہو تو تاثیر یقیناً بڑھ جاتی ہے۔ یہ تم دونوں کی قوت ارادی کا کرشمہ ہے کہ صرف 20 منٹ میں تمہاری حالت اتنی بہتر ہو گئی۔ اب یہ دوسرا انجیکشن عام طور پر 1 گھنٹے کے بعد لگایا جاتا ہے۔ یہ نظام اعصاب کو فوراً فعال بناتا ہے۔ باری باری اس نے ہم دونوں کو وہ انٹراوینس انجیکشن لگایا اور پھر کرسی کھینچ کر ہمارے قریب بیٹھ گیا۔ یہ اچھا ہوا جو میری بیوی یہاں نہیں ہے، وہ سگریٹ جلا کے بولا۔ وہ بہت شکی مزاج عورت ہے، ویسے تو ہر عورت ہوتی ہے، مگر وہ ہے ایک پولیس افسر کی بیٹی۔ کڑوا کریلا اگر نیم چڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ انسا۔ میں نے اور موسی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمارے حق میں یہ اچھا نہ ہوتا اگر وہ پولیس افسر کی بیٹی ہمیں دیکھتے ہی سوال کرتی کہ یہ کون ہے، انہیں ہاسپٹل کیوں نہیں لے گئے، گھر پر کیوں اٹھا لائے ہو؟ اور ڈاکٹر صاحب کا جواب اسے مطمئن نہ کرتا یا وہ بغلے جھانکنے نظر آتی تو وہ فوراً ریسیور اٹھا کر ابا حضور کو مطلع کرتی کہ میرے گھر میں 2 مشکوک افراد موجود ہیں جو صورت ہی سے جرائم پیشہ لگتے ہیں، اور ابا حضور آ جاتے، اپنے سن ان لا سے تفتیش کرتے تو آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بات محسن نے کی تھی۔ اس کی زبان تھوڑا سا اٹک رہی تھی، مگر وہ بولنے لگا تھا، آپ نے بچا لیا ہمیں۔ میں نے بھی کوشش کی، وہ کچھ نہ کچھ الفاظ ادا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کی پیشین گوئی کے مطابق ہماری استعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ 5 منٹ کے بعد ڈاکٹر نے تھرماس میں سے چائے انڈیل کر ہمیں دی تو ہمارے ہاتھوں کی گرفت مستحکم رہی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں پیالی نہ تھام سکوں، مگر میں نے ذہن کی ساری قوت کو ہاتھ کی طاقت پر مرتکز کر دیا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی جیسے میری زبان کی انٹھن بھی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ہمارے سامنے بسکٹ اور پنیر کا ڈبہ کھولا۔ اس نے معذرت کی کہ گھر میں اور کچھ نہیں تھا، انڈے، ڈبل روٹی سب ختم ہو چکے تھے۔ میں نے پنیر کے 2 ٹکڑے کھائے اور 4 بسکٹ اور پھر چائے کا دوسرا کپ ختم کیا۔ ایک بار پھر میں نے خود کو زندہ، صحت مند اور چاقو چوبند محسوس کیا۔ مجھے وہ درمیانی وقفہ جب میں نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں، نہ بے ہوش تھا اور نہ ہوش میں، بہت عجیب سا تجربہ لگا، کسی سائنس فکشن کے سین کی طرح جس میں انسانوں پر کوئی خلائی مخلوق آوی آ جائے تو انہیں روبوٹ کی طرح ذہنی و جسمانی طور پر مفلوج کر دے۔ کیا سگریٹ پل سکتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں خود تو نہیں پیتا مگر مہمانوں کے لیے رکھتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، یار سکندر، یہاں نہیں رکنا چاہیے ہمیں۔ محسن نے موقع پاتے ہی کہا، وہ لوگ آ سکتے ہیں یہاں۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا، ہم اس سے پہلے ہی نکل جائیں گے۔ ڈاکٹر ایک سگریٹ باکس لے کر نمودار ہوا، یہ ڈرائنگ روم میں رکھا رہتا ہے، بالکل تازہ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ سب سے بڑا احسان تو آپ کا یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اور اپنی آواز پھر ملی۔ میں نے ایک سگریٹ اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ خطرہ کیوں مول لیا آپ نے؟ خطرات سے کس کی زندگی خالی ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا زندگی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، کیا آپ نے پہچان لیا تھا ہمیں؟ میں نے کہا، ہاں، مگر فوراً نہیں۔ جب میں نے تمہیں جائے حادثہ پر دیکھا تھا تو وہاں اندھیرا تھا اور میں نے تمہاری صورت پر نہیں حالت پر غور کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہاسپٹل جاتے ہوئے مجھے خیال ضرور آیا تھا کہ تمہاری صورت دیکھی ہوئی کیوں لگتی ہے۔ سوال کا جواب کہیں میرے لاشعور میں محفوظ تھا اور فوراً سامنے نہیں آیا۔ سول ہاسپٹل میں جب میں اس پولیس انسپیکٹر سے بات کر رہا تھا تو یک لخت مجھے سب یاد آ گیا جو میں نے تمہارے بارے میں سن رکھا تھا۔ اس وقت میں بہت پشیمان ہوا اور بہت گھبرایا کہ اب تم کو واپس کیسے لے جاؤں۔ بس قسمت مہربان تھی کہ دوسروں نے تمہیں شناخت نہیں کیا اور تمہیں ایمرجنسی کیس بھی نہیں سمجھا۔ مجھ سے دیر تو ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دیر سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ کون لوگ تھے جو تمہیں لے جا رہے تھے؟ ظاہر ہے وہ ہمارے اور اس ملک کے دشمن تھے، اور اب آپ کے بھی اتنے ہی خطرناک دشمن ہو گئے ہیں۔ محسن بولا، آپ نے کوئی عقل مندی نہیں کی وہ گاڑی وہاں چھوڑ کر۔ میں نے کہا، اس گاڑی ہی سے وہ سب پتہ چلا لیں گے کہ ہمیں کون لایا تھا، کون لے گیا، یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ کہاں لے گیا ہے۔ میں اور کیا کرتا، اس گاڑی کو یہاں کیسے لاتا؟ ٹیکسی میرے نزدیک زیادہ محفوظ ذریعہ تھی۔ وہ کچھ فکر مند ہو کر بولا، آپ نے بہت بڑا رسک لیا، سول ہاسپٹل میں انہیں کوئی کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ بولا، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، وہ خطرناک شکاری کتے ہیں جو کسی کی بو پا لیں تو اسے کھوجتے ہوئے پاتال تک اور آکاش تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرا مشورہ مانے تو یہاں سے فوراً نکل جائیں اور کم از کم 2-4 ہفتے روپوش رہیں۔ 2-4 ہفتے؟ وہ تلخی سے بولا، میں 2-4 دن کے لیے بھی کہیں نہیں جا سکتا۔
میرا ہاسپٹل ہے، میری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے سسر کو بتا دوں کہ مجھے کچھ لوگوں سے خطرہ ہے، وہ مجھے پولیس گارڈ فراہم کر دیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پولیس کیا اس گولی کا راستہ روک سکتی ہے جو کوئی کسی کی جان لینے کے لیے طویل فاصلے سے بھی چلا سکتا ہے؟ میں نے کہا تم ان کے مجرم ہو کیونکہ تم نے دخل در معقولات سے ان کا بنا بنایا کھیل بگاڑا۔ میں کیا کرتا اس کے سوا؟ یہ تو ناممکن تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ آتا، اپنی جان بچا لیتا اور تمہاری جان کی پرواہ نہ کرتا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ بولا۔ آپ نے اپنا نام ابھی تک نہیں بتایا، موسی نے کہا، اور ہم نے بھی نہیں پوچھا۔ ڈاکٹر کو جواب دینے کے لیے مہلت نہیں ملی۔ باہر ایک گاڑی آ کے رکی۔ اس کے انجن کی آواز بند ہونے سے پہلے ہی میرے شکوک نے یقین کی صورت اختیار کر لی۔ گاڑی کا سلائیڈنگ ڈور بڑی آواز کے ساتھ بند ہوا اور کوٹھی کے اندر لگی ہوئی کال بیل مسلسل بجنے لگی۔ میں نے تیزی سے کھڑکی تک جا کے وہ پردہ ہٹایا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ یہ وہی مائکرو بس تھی جو ڈاکٹر صاحب سول ہاسپٹل کے باہر چھوڑ آئے تھے۔ ہمارے اندیشے بے بنیاد نہیں تھے۔ شکاری اس مائکرو بس کو بہت جلد تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں پہنچنے میں بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے پلٹ کر کہا، آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہے؟ ریوالور یا پستول؟ ڈاکٹر کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا، اب آپ دروازہ کھولیں، میں نے دیوار کے ساتھ پردے سے لگ کر کہا۔ کتنے آدمی ہیں باہر؟ محسن نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر لوہے کی ایک راڈ اٹھا لی جس کے درمیان میں بہت سخت اسپرنگ تھا۔ یہ ورزش میں کام آنے والی چیز تھی اور اسے دونوں ہاتھوں میں کناروں سے تھام کر موڑنا، آہستہ آہستہ سیدھا کرنا بازوؤں کے پٹھوں کو قوت دیتا تھا۔ سامنے ایک تو حاجی ہے، 4 اس کے علاوہ ہے، 2 پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ میں نے باہر جھانکتے ہوئے رننگ کمنٹری کی۔ گویا 6 مسلح افراد ہیں، 2 وہی ہیں جو رات کو ہمارے ساتھ تھے، 7واں وہ گونگا ڈرائیور ہے۔ گھنٹی پھر بجی۔ کسی نے دروازے پر لات ماری یا کوئی اور چیز۔ یہ شیشم کی لکڑی کے مضبوط فریم والا دروازہ تھا۔ اگر شیشہ ہوتا تو وہ اسے توڑ کر خود ہی اندر سے کنڈی بھی کھول دیتے اور لاک بھی۔ آپ ظاہر کریں کہ آپ سو رہے تھے، میں نے سرگوشی میں کہا۔ کون ہے بھائی صبح صبح؟ ڈاکٹر نے نیند سے جاگنے والے کی طرح بیزار لہجے میں کہا۔ جواب میں پورچ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کا شیشہ ایک چھناکے سے بکھر گیا۔ ڈاکٹر کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ ادھر نہیں آ سکتے، کھڑکی میں لوہے کی گرل ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ جاؤ دروازہ کھولو، میں نے سخت لہجے میں کہا اور اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ ہمت سے کام لو۔ لیکن ڈاکٹر کی تسلی باتوں سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ محصور ہو گیا اور 7 افراد جو خطرناک عزائم رکھتے ہیں مسلح ہو کے اس کے گھر پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ میں پولیس! وہ پلٹ کر بھاگا اور فون کی طرف لپکا۔ اسی وقت ایک اور کھڑکی کے کئی شیشے ٹوٹے۔ وہ ان پر مشین گن یا ریوالور کے بٹ مار رہے تھے۔ اندر کی جانب گرل نہ ہوتی تو اتنی دیر میں وہ سب کمروں میں کود چکے ہوتے۔ توڑ دو دروازے کو، ایسے باہر نہیں آئے گا کوئی بھی۔ یہ آواز آجی کی تھی جو ٹوٹے ہوئے شیشوں سے گزر کے مجھ تک پہنچی۔ ہیلو ہیلو، ڈاکٹر نے بدحواسی میں نمبر ملائے بغیر ریسیور اٹھا کر کہا۔ دوسرے کمرے میں ایک فائر کی آواز گونجی، پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑا شیشے کا بنا ہوا فانوس چھت سے فرش پر گر کے پاش پاش ہو گیا ہے۔ مگر یہ آواز ٹی وی کی ٹیوب پھٹنے سے پیدا ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی نے گریل کے اندر ہاتھ ڈال کے ٹی وی کا نشانہ لیا تھا۔ یہ تو کام نہیں کر رہا ہے، ڈاکٹر نے بدحواس ہو کر کہا۔ فون کاٹ دیا ان بدماشوں نے۔ نہ کاٹا ہوتا تب بھی کیا پولیس آ جاتی؟ ایسے تو صرف اعلیٰ دین کے چراغ کا جن ہی آ سکتا ہے، میں نے کہا۔ اب خود کو بچاؤ، وہ ہر طرف سے اندر آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دروازہ ایک زبردست دھماکے سے ہلا۔ اس دھماکے نے دیواروں کو بھی مرتعش کر دیا۔ ڈاکٹر نے وحشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تم کیا کرو گے؟ اس الماری کے پیچھے جاؤ بے وقوف، ورنہ وہ اندر داخل ہوتے ہی گولی مار دیں گے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ مجھے جو کرنا ہے میں کر لوں گا، تم کیوں مرتے ہو میری خاطر؟ موسی نے اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور الماری میں ٹھونس کر پٹ برابر کر دیے۔ وہ خوف سے مفلوج ہو گیا تھا اور موسی نے اس کی مدد نہ کرتا تو وہ وہیں کھڑا کانپتا رہتا یا بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اتنی دیر ایک دروازہ کھولنے میں؟ حاجی نے سخت تیش میں کہا۔ میں نے کہا تھا خواہ مخواہ گولی مت چلانا، اب منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس تالے کو نہیں توڑ سکتے گولی مار کے، احمق۔ آس پاس والے سب سن چکے ہوں گے پہلے فائر کی آواز، کوئی بھی فون کر دے گا پولیس کو۔ ایک اور دھماکے نے کمرے کو ہلا دیا، اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک شخص تیزی سے اندر آیا۔ سیدھا جانے کی بجائے وہ دروازے کی طرف پلٹا۔ یہ حاجی کی ہدایات ہوں گی کہ بیل کی طرح مت گھسنا، خیال رکھنا کہ وہ دروازے کے پیچھے سے دبوچ نہ لے۔ میں ایک دم غوطہ مار کے نکلا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس گولی کا آسان ہدف بنتا جو مجھ سے
چند فٹ کے فاصلے سے چلائی گئی تھی۔ گولی چلانے والے نے مجھے پردے کے پیچھے چھپا ہوا دیکھ لیا تھا۔ میرے بوٹ پردے کے نیچے سے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے سر جھکا کے پیش قدمی کی اور اس شخص کی بیلٹ پر ہاتھ ڈال دیا جو دوسرا فائر کرنے کی پوزیشن لے رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ آگے آیا اور میری ڈھال بن گیا۔ دوسرا شخص اس کے پیچھے اس لیے رکھا گیا تھا کہ غیر متوقع جوابی کارروائی کی صورت میں اسے بچا سکے۔ اس نے لمبی چھلانگ مار کے دوسرے زاویے سے میرا نشانہ لیا، مگر میں گھوم گیا اور اس کی چلائی ہوئی گولی میری گرفت میں جدوجہد کرنے والے کی پیٹھ میں شانے کے قریب لگی۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اچھل کر نیچے گرا۔ میں اس کے ساتھ ہی گرا۔ اس کا ریوالور فضا میں بلند ہوا اور چھت کے پنکھے سے ٹکرا کر واپس آیا۔ میری ساری توجہ اس ریوالور کے حصول کی طرف تھی، کیونکہ اب میں خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔